أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رہے سلامت تیرے روضے کا منظر، رہے سلامت تیرے روضے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو عشق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو عشق بلالی۔ نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں،
قرآن کریم فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے البتہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کافی ہے، آپ کا طریقہ مبارک کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اتنی بلند ہے، ایک خطیب، ایک عالم، ایک پیر 60 منٹ 70 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن کیا تعریف کرے گا؟ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اقدس اللہ 23 سال مکمل جو ہے کرتا ہے۔ 23 سال میں یہ پورا قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ جس طرح سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو، زندگی کو بچانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ نامکمل ہے۔ مکمل تب ہوگا، اکمل تب ہوگا، عقل مند تب ہوگا، احسن تب ہوگا جب اس کے اوپر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی تاجر نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سیر کرنے والا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو کوئی سمجھنے والا نہیں، شریعت کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ان کی زندگی مبارکہ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے کہ جو بھی طریقہ اپنانا ہو، جو بھی کام کرنا ہو، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا، اس کے بغیر تم نامکمل، اس کے بغیر تم ادھورے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، وہ اذان نامکمل ہے جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ اس کے پھر آ جاتی ہے نماز کی باری، اس کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر نامکمل ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ نماز نامکمل ہے جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے۔ انسان زندگی گزارتا ہے، زندگی گزار کے اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جنازے کی باری آ جاتی ہے، جنازے پہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے جنازہ نامکمل ہے۔ جنازہ پڑھ لیا، انسان کو قبر میں سلا دیا، وہاں سوال و جواب کی جب باری آتی ہے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب وہ اس ذات کو پہچان لیتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے،
تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے سوالات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی نامکمل ہیں۔ اس سے ہٹ کے انسان کی زندگی کا آگے والا سفر شروع ہوتا ہے۔ آگے والا سفر شروع جب ہوتا ہے، میدان معاشر ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا نیزے پر سورج ہوگا، تپتی ہوئی ریت ہوگی، اللہ کا میدان معاشر سجا ہوگا، وہاں ہر ایک کو نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ رب ذوالجلال حساب و کتاب کب شروع کرے۔ تو سب سے جب ان کی جو ہے امت جا کے سوال کرے گی، عرض کرے گی اے ہمارے پیغمبر اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب شروع کرے، تو تمامی پیغمبر جو ہیں جواب دے دیں گے۔ اس وقت میرے آقا سر بسجود ہوں گے اور رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے پیغمبر کیا چاہتے ہو؟ میرے پیغمبر اس وقت مسکرا کے کہیں گے یا اللہ حساب و کتاب شروع کر۔ یہ شان کریمی نہیں، اس سے آگے چلے جائیں۔ اللہ جب حساب و کتاب شروع کرے گا، جنت میں جب انسان جائے گا، وہ جنت نامکمل ہے، ہر جنت کے دروازے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جنت کے درخت کے پتوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جنت اگر ہمیں ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے پیغمبر کا اسوہ حسنہ اپناؤ گے تو پل صراط سے بجلی اتنی تیز نہیں چمکتی جتنی تیز تم گزر جاؤ گے۔ اور یہی نہیں، ہمیں جب میدان معاشر میں پیاس لگے گی تو وہاں پانی کوئی میسر نہیں ہوگا، پھر بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانا ہوگا حوض کوثر پینے کے لیے۔ وہاں حوض کوثر نہیں ملے گا جب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا نہیں ہوگا۔ وہاں بھی غلامی ہمیں کرنی پڑے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس دنیا میں بھی بغیر غلامی کے نجات نہیں، وہاں بھی غلامی کے بغیر نجات نہیں۔ وہ خدا کے بندو، اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے کہ اللہ اس اذان کو قبول نہیں کرتا جب تک اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ، تکبیر کو، جنازے کو، اس کے بعد قبر کے سوالوں کو۔ اللہ نے تو حد مکا دی، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تم میرے اتنے محبوب ہو، اتنے محبوب ہو، جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا وہاں مصطفیٰ کا نام ساتھ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ عرش معلیٰ پہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سارے گناہگاروں کے رونے کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ آدم علیہ السلام کے رونے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا وہ اللہ کے سامنے اپنی غلطی کی وجہ سے روئے۔ جب وہ جنت سے نکالے گئے تھے تو آدم علیہ السلام نے جب رب تعالیٰ سے معافی چاہی، فرمایا یا اللہ مجھے اس نام کے صدقے معافی عطا فرما جس نام کے تیرے نام کے ساتھ جس نام کا نام لکھا ہوا ہے۔ کس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اسم گرامی کے وسیلہ جلیلہ کے صدقے معافی ملی۔ اور ہم وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بغیر چل رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے؟ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ جھوٹ بولنے والا جھوٹ چھوڑ دے، ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی چھوڑ دے۔ ہر طبقے کا آدمی، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، انصاف کے ساتھ عبادت سمجھ کر اپنی نوکری کرے، لوگوں کا علاج معالجہ کرے۔ اگر وہ پیسے بٹورنے کے لیے علاج معالجہ کرے گا، غلط قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دے گا،
अल्लाह ताला की अदालत में, अर्श पर अल्लाह की अदालत में वो गुनाहगार है, फर्श पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में वो गुनाहगार है। अगर वकील झूठ बोलता है, झूठा मुकदमा अपनाता है, तो उसे विलादत का कोई मकसद नहीं मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपकी पैदाइश मुबारक का, आपके मिलाद का उसे मकसद कोई नहीं मिला। ताजिर है, अगर वो झूठ बोल के सौदा बेचता है, दुकानदार है, कोई तबके का आदमी है, कोई भी किसी किस्म का मुलाजिम है, अगर वो उसे तब मिलाद का मकसद मिलेगा जब वो उसवा हसना पे चलेगा। आप अंदाज़ा लगाएं, देखें मुआशरे में हर इंसान रेडीवान है, वो चाहे मंडी का आदमी है, सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी बेचता है, वो डंडी मारेगा, उससे ऊपर वाला डंडी मारेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ताजर कौन था? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा डॉक्टर कौन था? जब हम उसवे हुस्ना पे चलेंगे, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद का मकसद हमें मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर साल खुशी तो मनाएं और अपने आप को कहें ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये तो फिर वही हुआ जो मुनाफिक कहते थे मदीने के। ऊपर से तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े ग़ुलाम बनते थे और कमर पीछे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और आपके सहाबा के ख़िलाफ़ बदखोइयाँ करते थे। हमारा हाल वही है। हम क्या करते हैं? ऊपर से ग़ुलामी का नारा लगाते हैं, ऊपर से सारा कुछ करते हैं, अंदर हमारे कुछ नहीं। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरे अंदर 4 बीमारियां हैं। क्या बीमारियां हैं? एक झूठ बोलता हूँ, एक चोरी करता हूँ, तीसरा शराब पीता हूँ, और चौथा फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे अंदर वो खराबी है कि मैं लोगों के लिए जो है ऐसा गलत किस्म का सोचता हूँ कि किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। सिर्फ एक इलाज बताया। अब वो रात को सोता है, उसके दिल में ख्याल आता है जाके चोरी करूं, लेकिन सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में जाना है। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया तो आपने फरमाया था झूठ नहीं बोलना, तो फिर क्या जवाब दूंगा? अगर कोई और काम करता हूँ, शराब पीता हूँ, सुबह जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में और जाके अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह आपने एक इलाज बताया, 4 बीमारियां ख़त्म हो गई। लोग देखकर उसे पूछते थे कि तुझसे हम, वो तू आदमी था जिसे रास्ते से तू गुज़रता था, हम रास्ता छोड़ देते थे कहीं ये नुकसान ना पहुँचाए और कहीं हमें अरा गिरबान पकड़ कर हमें मारे ना। शराब में तू धुत होता था, क्या वजह है कि तेरे अंदर ये तब्दीली आ गई है? कहने लगा मेरे आका ने एक इलाज बताया, उस पे अमल किया, सारियां बीमारियां दूर हो गई। हम एक नुस्खे पर तो अमल करें। कितने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे हैं, हम किसी नुस्खे पर अमल करने वाले नहीं। सारी की सारी बीमारियां हमारे अंदर हैं। तो मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी इतनी बुलंद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बगैर हमें जन्नत भी नहीं मिलेगी। जन्नत क्या है? अगर मेरे आका मुस्कराएं तो जन्नत को जवानी मिल जाए, आप गुस्से में आए तो जहन्नम को भड़ास मिल जाए। अगर मेरे आका सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ अपनी उंगली मुबारक करके कहें बिलाल काबे की छत पे चढ़ के अजान दो, तो बिलाल सारे मुअज्जिनों का सरदार बन जाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी एक सहाबी की ज़िंदगी आप उठा के देख लें कि जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक थामा,
آپ کی شریعت مبارک کو تھاما، وہ دریا تو دریا کیا سمندر میں نہیں ڈوبا۔ صحابہ کرام نے اپنے گھوڑے سمندروں میں چلا دیے تھے، اور حدیث مبارکہ میں ہے ان کے کھر بھی جو ہے پانی سے گیلے نہیں ہوئے تھے۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں جی میرے پاس واٹر پروف گھڑی ہے، اس کو پانی میں ڈال دو تو اس میں پانی نہیں جاتا، فلاں ملک کی بنی ہوئی گھڑی ہے۔ شریعت محمدی کو اپنا کے دیکھو، تمہارے غم جو ہے پرے کے پرے رہ جائیں گے، تمہارا دل واٹر پروف بن جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر غم نہیں آئے گا، نہ ادھر سے دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ شمال سے، نہ جنوب سے۔ کیا ہے؟ دل ہمارے اندر سے خالی ہیں۔ شریعت محمدی والا جو ہے واٹر پروف ہمارے اوپر نہیں چڑھا، ہمارے اندر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نہیں۔ آپ کے میلاد کا مقصد یہی تھا، 14 صدیاں بیت چکی ہیں، آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو انسانیت بنانا۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی لوگ تھے، لیکن جہالت عام تھی، کوئی کسی کو جینے کا پتہ نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا، انسانوں کو جینے کا شعور دیا۔ آپ کے میلاد مبارک کا مقصد یہی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔